ایک لفظ، ایک ایسا لفظ جو اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو لوگوں کو بانٹ بھی دیتا ہے۔ آج ہم اسی لفظ کی تہہ میں جائیں گے اور اس کے پیچھے کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، کیا اللہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے؟ مطلب کیا یہ عیسائیوں کے گاڈ یا ہندوؤں کے ایشور سے کوئی الگ ہستی ہے؟ یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جو بہت عام ہے اور اس کی جڑیں بھی کافی گہری ہیں۔ اچھا، تو اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ غلط فہمی ہے کیا، پھر ہم زبان کی دنیا میں جائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ لفظ اللہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم تاریخ میں جھانکیں گے کہ کون کون اسے استعمال کرتا رہا ہے، اور آخر میں ہم قرآن کے نقطہ نظر کو بھی سمجھیں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اصل سوال بالکل سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کیا یہ جو نام ہے گاڈ، ایشور، اللہ، یہ الگ الگ ہستیوں کے لیے یا یہ صرف زبان کا فرق ہے؟ یہ جو سوچ ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے، یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کنفیوژن تب اور بڑھ جاتی ہے جب کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ شاید اسلام سے پہلے عرب کے کسی قبیلے کے دیوتا کا نام تھا۔ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں مذہب کی کتابوں سے پہلے زبان کی دنیا میں جھانکنا پڑے گا، یعنی عربی زبان میں۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ اصل میں دو حصوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے ال، جس کا مطلب ہے د، اور دوسرا ہے الہ، جس کا مطلب ہے گاڈ یا معبود۔ تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو بنتا ہے اللہ، یعنی دا ون گاڈ۔ تو یہ کوئی خاص نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور بھی آسان طریقہ ہے۔ ذرا سوچیں، ہندی میں ہم کہتے ہیں پانی، انگلش میں واٹر، عربی میں ماں۔ الفاظ بالکل الگ ہیں، لیکن کیا چیز الگ ہے؟ نہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ بس بالکل اسی طرح ایشور، گاڈ اور اللہ یہ ایک ہی ہستی کے لیے مختلف زبانوں میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو یہ تو ہوئی زبان کی بات، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بہت دلچسپ ثبوت ملتے ہیں کہ یہ لفظ صرف مسلمانوں نے ہی استعمال نہیں کیا۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ جو عرب عیسائی ہیں وہ اپنی بائبل میں، اپنی دعاؤں میں خدا کے لیے اللہ کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہی نہیں، عرب یہودی بھی خدا کے لیے اللہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں مذہب سے قطع نظر خدا کے لیے یہی لفظ ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ جو زبان بولتے تھے آرامی، اس میں خدا کے لیے لفظ الہ تھا، اور عبرانی یعنی ہیبرو میں یہ لفظ ایلوا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، الہ، ایلوا، اللہ، ان میں آواز کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری زبانیں عربی، عبرانی، آرامی، یہ ایک ہی لنگوسٹک فیملی سے ہیں جنہیں سامی زبانیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے زبان اور تاریخ کی بات تو کر لی، اب سوال یہ ہے کہ خود قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا خدا کوئی الگ خدا ہے؟ قرآن کی آیت تو بالکل صاف صاف کہہ رہی ہے، یہ مسلمانوں کو ہدایت دے رہی ہے کہ وہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک پل بنا رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہی ہستی کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ آیت اس بات کو پکا کرتی ہے کہ مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام خود کو ایک بالکل نئے خدا والے مذہب کے طور پہ پیش نہیں کر رہا، بلکہ اسی پرانی توحیدی روایت کا ایک حصہ بتا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے زبان کو دیکھا، تاریخ کو دیکھا اور قرآن کا نقطہ نظر بھی سمجھا۔ چلیں اب ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اسلام میں خدا کا جو تصور ہے وہ سورت اخلاص میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ جو تصور ہے یہ کسی خاص قبیلے یا علاقے کے دیوتا کا نہیں، بلکہ ایک ایسی آفاقی، یونیورسل طاقت کا ہے جس کا کوئی رنگ روپ نہیں، اور جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور یہ تصور بہت سی دوسری روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی کافی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطے پر غور کریں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ رب المسلمین ہے، یعنی صرف مسلمانوں کا رب، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب، تمام دنیاؤں کا مالک۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو خدا کے یونیورسل ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آخر میں بات یہیں آ کے رکتی ہے کہ زبانیں، ثقافتیں اور راستے شاید الگ الگ ہوں اور نام بھی مختلف ہوں،
लेकिन क्या मंजिल एक ही है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। नाम तो कई हैं, लेकिन क्या वो हस्ती एक ही है?